لوگوں سے ڈرنا چھوڑ دو، کیونکہ رزق اور عزت کسی کے ہاتھ میں نہیں، اللہ جسے چاہے بے حساب دیتا ہے۔ ہزاروں لوگوں میں اس ایک کو عزیز رکھو جو تمہاری غیر موجودگی میں بھی تمہاری عزت پر کوئی داغ برداشت نہ کرے۔ کسی کا دل اتنا مت دکھاؤ کہ وہ اللہ کے سامنے تمہارا نام لے کر رو پڑے، کیونکہ ٹوٹے ہوئے دل سے نکلی آہ عرش تک جاتی ہے۔ دعا وقت لیتی ہے، لیکن قبول ہونے سے پہلے تمہارا صبر آزماتی ہے۔ سنی سنائی باتوں پر فوراً یقین نہ کیا کریں، جھوٹ ہمیشہ سچ سے زیادہ جلدی پھیلتا ہے۔ انسان کو ہمیشہ وہیں سے زندگی کا سب سے بڑا سبق ملتا ہے جہاں وہ پوری طرح مخلص ہوتا ہے۔ اتنے خشک نہ بنو کہ توڑ دیے جاؤ، اتنے نرم نہ بنو کہ نچوڑ دیے جاؤ۔ زندگی ایسی جیو کہ اپنے رب کو پسند آ جاؤ۔ دنیا والوں کی پسند تو ہر روز بدلتی رہتی ہے۔ 3 چیزوں میں کبھی شرم محسوس نہ کرو: پرانے کپڑوں میں، غریب دوستوں میں، بوڑھے ماں باپ میں۔ کفر کے بعد سب سے بڑا گناہ دل دکھانا ہے، پھر چاہے وہ دل مومن کا ہو یا کافر کا۔ خوبیاں اور خامیاں تو سب میں ہوتی ہیں، اتنا بہتر نہ تلاش کرو کہ بہترین ہی گنوا دو۔ آپ کسی کو بھی 2 چیزوں کے لیے زبردستی مجبور نہیں کر سکتے، ایک محبت، دوسرا عبادت۔ دونوں دل سے ہوتی ہیں اور دونوں کا رشتہ روح سے جڑا ہوتا ہے۔ محبت میں وقت دینا لازمی ہے، چاہے اللہ سے کرو یا اللہ کی مخلوق سے۔ جنت کے منتظر نہ رہو، بلکہ ایسے بن جاؤ کہ جنت تمہاری منتظر رہے۔ کائنات کی سب سے مہنگی چیز احساس ہے، جو دنیا کے ہر انسان کے پاس نہیں ہوتا۔ کسی کے گھر جاؤ تو اپنی آنکھوں پر قابو رکھو، اور جب اس گھر سے نکلو تو اپنی زبان پر قابو رکھو، تاکہ وہاں کی عزت اور راز دونوں محفوظ رہیں۔ زندگی میں ہمیشہ 2 لوگوں سے دور رہنا، پہلا مصروف اور دوسرا مغرور۔ مصروف اپنی مرضی سے بات کرتا ہے اور مغرور مطلب کے لیے یاد کرتا ہے۔ وہ جگہ چھوڑ دو جہاں تمہارے احساس اور تمہارے الفاظ کی قدر نہ ہو، چاہے وہ پھر کسی کا دل ہو یا گھر۔ ہمیشہ ایسے شخص کو چنا کرو جو آپ کو عزت دے، کیونکہ عزت محبت سے کہیں زیادہ خاص ہوتی ہے۔ قیامت کے دن تم اس کے ساتھ ہوگے جس سے تم محبت کرتے ہو۔ لوگوں کی اصلیت سامنے آ جانا بھی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ خوش قسمت ہے وہ انسان جس کے لیے کوئی روئے، مگر بد قسمت ہے وہ انسان جس کی وجہ سے کوئی روئے۔ یہ دنیا بھی کتنی عجیب ہے، ایماندار کو بے وقوف اور بے ایمان کو عقل مند اور بے حیا کو خوبصورت کہتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگو تو دعا کی قبولیت پر یقین رکھو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کسی غافل، لاپرواہ اور مایوس کی دعا قبول نہیں کرتا۔ خدا کے کمال ذات کی کوئی حد و انتہا مقرر نہیں، نہ خدا کے لیے کوئی مدت ہے، نہ عقلیں اس کی حقیقت کو پا سکتی ہیں، نہ فکر کی گہرائیاں اس کی تہہ تک پہنچ سکتی ہیں۔ وقت، دولت اور رشتے، یہ وہ چیزیں ہیں جو ہمیں مفت ملتی ہیں، مگر ان کی قیمت کا پتہ تب چلتا ہے جب یہ کہیں کھو جاتی ہیں۔ دنیا میں بہترین انسان وہ ہے جس کے لیے کوئی روئے، اور بدترین انسان وہ ہے جس کی وجہ سے کوئی روئے۔ کبھی کسی کو دکھ مت دو، کیونکہ معافی مانگ لینے پر بھی دل میں درد باقی رہتا ہے، جس طرح دیوار میں سے کیل نکال لینے سے سوراخ باقی رہتا ہے۔ کبھی رشتے اللہ خود ختم کرواتا ہے تاکہ ہماری زندگی خراب نہ ہو سکے، بے شک وہ جو کرتا ہے بہتر کرتا ہے۔ قیامت کی نشانی میں ایک نشانی یہ بھی ہے کہ جھوٹے لوگوں کی عزت ہوگی اور سچے لوگ ذلیل ہو رہے ہوں گے۔ بدلہ لینے والوں سے مت ڈرو، ہمیشہ معاف کرنے والوں سے ڈرو، کیونکہ ان کا بدلہ اللہ لیتا ہے۔ حضرت علی نے فرمایا، سورہ رحمان پڑھا کرو، یہ ٹوٹے دلوں کو جوڑتی ہے۔ جب لوگ تمہیں توڑ دیں تو اپنے ٹکڑے لے کر رب کے پاس چلے جاؤ، وہ تمہیں جوڑ دے گا۔ کچھ چیزیں نصیب اور حقیقت دونوں میں نہیں ہوتی، لیکن اللہ پر توکل اور یقین سے سب ہو جاتا ہے۔ وہ فرماتا ہے کہ تم صبر کی انتہا کر دو، میں معجزوں کی انتہا کر دوں گا۔ جب کسی عورت کو اپنے لیے مخلص پالو تو یہ حق ہے تمہارا کہ باقی دنیا سے تم اندھے ہو جاؤ۔
उस मर्द की मोहब्बत पर को सर आँखों पर रखना जिसको मोहब्बत से ज़्यादा तुम्हारा पर्दा अजीज़ हो। नमाज और कुरान के बाद अगर सुकून देने वाली कोई चीज़ है तो वो शौहर और बीवी की मोहब्बत है। और तकदीर अल्लाह के एक इशारे पर बदल जाती है, तो यकीन तो रखो वो बेहतर लेकर बेहतरीन देगा। जाहिल ना तो अपनी कमज़ोरी को समझता है और ना नसीहत करने वाले की बातों को कबूल करता है। जब गुनाहों के बावजूद रब्बुल इज़्ज़त की नेमतें मुसलसल मिलती रहें तो होशियार हो जाओ कि हमारा हिसाब करीब और सख्त तरीन है। मुश्किल वक्त आ जाए तो किसी का एहसान ना लो, क्योंकि मुश्किल वक्त 4 दिन का है जबकि एहसान ज़िंदगी भर का। जो शख्स अपनी तकलीफ़ को 3 दिन तक लोगों से पोशीदा रखे और अपनी तकलीफ़ की शिकायत सिर्फ अपने अल्लाह से करे तो अल्लाह पर उसका हक ये है कि उसे तंदुरुस्ती दे। अपनी सोचों को पानी के कतरों से भी ज़्यादा शफाफ रखो, क्योंकि जिस तरह कतरों से दरिया बनता है उसी तरह सोचों से ईमान बनता है। आज अगर ज़िंदगी मुश्किल है तो कल की आसानी का वादा भी अल्लाह ने किया है। अल्लाह से मांगो, खूब मांगो, अल्लाह तुम्हें उम्मीद से बढ़कर देगा। अक्लमंद वो है जो अपनी ज़ुबान को गीबत से बचाए और मोमिन वो है जिसका दिल शक से पाक हो। जो नमाज इशा के बाद सूरह मुल्क पढ़ता है अल्लाह उसे कब्र की सख्ती, मौत की तलखी और जहन्नुम की गर्मी से महफूज रखता है। खूबसूरती एक नेमत है, लेकिन सबसे खूबसूरत आपकी ज़ुबान है, चाहे दिल जीत ले चाहे दिल तोड़ दे। कभी उसको नज़रअंदाज ना करना जो तुम्हारी परवाह करता है, वरना किसी दिन तुम्हें एहसास होगा कि पत्थर जमा करते हुए तुमने हीरा गिनवा दिया। सुकून की कमी महसूस हो तो अपने रब से तौबा करो। इंसान के गुनाह ही हैं जो दिल को बेचैन रखते हैं। जितना ज़्यादा अल्लाह का शुक्र अदा करोगे अल्लाह तुम्हें उतना ज़्यादा अता करेगा। जब कोई परेशानी ना हल हो रही हो और ना ही ख़त्म हो रही हो तो आप दुरूद शरीफ की कसरत कर लें, मुश्किल ख़त्म हो जाएगी इंशाअल्लाह। बारिश में इतनी बूंदें नहीं बरसती जितनी सेहरी से पहले तहज्जुद के एक सजदे में रहमतें बरसती हैं। तकदीर से लड़ना छोड़कर तकदीर बनाने वाले से दोस्ती कर लो, बिना मांगे ही सब कुछ मिलेगा। अल्लाह तुम्हारे दिल से किसी चीज़ का ख्याल तब तक नहीं निकालता जब तक तुम्हारे नसीब में उसकी मिलने की गुंजाइश रहती है। ला हासिल को अगर पाना चाहते हो तो तहज्जुद पढ़ा करो, क्योंकि जो नसीब में ना हो उसे तहज्जुद की दुआएं मुक़द्दर में ले आती हैं। जब मेरी दुआ कबूल हो तो मैं खुश होता हूँ कि उसमें मेरी मर्ज़ी, और जब कबूल ना हो तो मैं खुश होता हूँ कि रब की रज़ा है। जो कौवे से निकाल कर यूसुफ को तख्त पर बिठा सकता है, भरोसा रखो वो रब तुम्हारे गमों को भी खुशियों में बदल सकता है। जहाँ से लोगों की उम्मीदें ख़त्म होती हैं वहाँ से अल्लाह का निज़ाम रहमत शुरू होता है। दुनिया में सबसे ज़्यादा वो लोग सुकून में रहते हैं जो मुश्किल वक्त में कहते हैं कि मेरे लिए बस अल्लाह ही काफ़ी है। इंसान 3 चीज़ें कभी नहीं भूलता: अपना टूटा हुआ मान, लाहासिल दुआ और बेपनाह मोहब्बत। अगर तुम किसी को धोखा देने में कामयाब हो जाते हो तो ये ना समझना कि वो कितना बेवकूफ़ है, बल्कि ये सोचना कि उसका तुम पर कितना एतबार है। किसी के खुलूस और प्यार को उसकी बेवकूफ़ी मत समझो, वरना किसी दिन तुम खुलूस और प्यार की तलाश करोगे और लोग तुम्हें बेवकूफ़ समझेंगे। अगर लोग तुमसे मुतासिर हो रहे हैं तो तकब्बर ना करो, शुक्र अदा करो अपने रब का जिसने तुम्हारे ऐब छुपाकर तुम्हें लोगों में मुअज़्ज़िज़ बना रखा है। पूछा गया, अगर कोई अपना भूल जाए तो क्या किया जाए? फरमाया, कोई अपना हो वो कभी भूल नहीं सकता, और जो भूल जाए वो अपना नहीं होता। 3 लोग जब आपके सामने बात कर रहे हों तो उन्हें मत रोकें: वालिदैन, बच्चा और गमज़दा इंसान, क्योंकि उनका दिल बोल रहा होता है। मुश्किलात हमेशा बेहतरीन लोगों के हिस्से में आती हैं, क्योंकि वो उसको बेहतरीन तरीके से अंजाम देने की सलाहियत रखते हैं। दोस्त चाहे जितना भी बुरा बन जाए उससे कभी दोस्ती ख़त्म मत करना, क्योंकि पानी चाहे जितना भी गंदा हो आग बुझाने के काम आता। अगर कोई तुमको सिर्फ अपनी ज़रूरत के वक्त याद करता है तो परेशान मत होना, बल्कि फ़ख्र करना कि उसको अंधेरों में रोशनी की ज़रूरत है और वो तुम हो।
کسی کا ظرف دیکھنا ہو تو اسے عزت دو، فطرت دیکھنی ہو تو اسے آزادی دو، نیت دیکھنی ہو تو اسے قرض دو، خصلت دیکھنی ہو تو اس کے ساتھ کھانا کھاؤ، صبر دیکھنا ہو تو اس پر تنقید کر کے دیکھ لو، خلوص دیکھنا ہو تو اس سے مشورہ کر لو۔ جب کوئی آپ کا ہاتھ اور ساتھ دونوں ہی چھوڑ دیتا ہے تب اللہ تعالیٰ آپ کا ہاتھ تھامنے کے لیے کسی نہ کسی کو ضرور بھیجتا ہے، بس تم صبر رکھو۔ محنت کا پھل اور مسئلے کا حل رب دے گا، یہ مت سوچو کہ کب دے گا، جب دے گا بے حساب دے گا۔ جو شخص تمہارے خون سے نہ ہو مگر پھر بھی تم کو عزت دے وہ پیار دے تو بے شک وہ تمہارے لیے بہترین رشتہ ہے۔ نصیب ہار جاتا ہے لیکن دعا ہمیشہ جیت جاتی ہے، بس یقین کے ساتھ اللہ سے مانگتے رہو اور رب تمہیں مایوس نہیں ہونے دے گا۔ تم نماز فجر قائم کرو، اللہ تم پر پورا دن اپنی رحمت قائم کریں گے۔ اگر کوئی تم سے پوچھے بتاؤ زندگی کیا ہے تو تم ہتھیلی پہ ذرا سی خاک رکھنا اور اسے اڑا دینا۔ جب انسان کسی سے ڈرتا ہے تو اس سے دور بھاگتا ہے، لیکن جب وہ اپنے رب سے ڈرتا ہے تو اس کے قریب ہو جاتا ہے۔ محبت میں خوبصورتی تب معنی رکھتی ہے جب آپ کا ہم سفر آپ کو دین کے قریب کر دے۔ صدقہ دعاؤں کے قبول ہونے اور مشکلوں سے نکالنے کا ذریعہ ہے۔ صدقہ برائی کے 70 دروازے بند کرتا ہے۔ علم تمہیں راہ دکھاتا ہے اور عمل تمہیں مقصد تک پہنچا دیتا ہے۔ بہترین سیرت یہ ہے کہ تم لوگوں کے ساتھ اس کے طریقہ سے پیش آؤ جس طریقہ سے تم لوگوں کا اپنے ساتھ پیش آنا پسند کرو۔ نماز کو مت چھوڑو، بے شک نماز ہی ساتھ دیتی ہے، دنیا سے قبر تک، قبر سے حشر تک اور حشر سے جنت تک۔ ہمیشہ چھوٹی چھوٹی خوشیوں کا استقبال کیا کرو کیونکہ انہی کے پیچھے محبتوں کا سیلاب ہوتا ہے۔ جو شخص اچھے کام کرتا ہے وہ اپنے کمال عقل کو ظاہر کرتا ہے، اور جو شخص اپنی زبان سے تول کر بات نکالتا ہے وہ اپنے کمال فضل پر دلیل قائم کرتا ہے۔ جو دعا سے بھی نہیں مل رہا تو سمجھ جاؤ کہ اللہ نے اس سے بہتر آپ کو عطا کرنا ہے۔ آج کا انسان دولت کو خوش نصیبی سمجھتا ہے اور یہی اس کی بد نصیبی کا ثبوت ہے۔ جب آپ کچھ بھی نہ کر سکے تو اپنی دعاؤں میں اضافہ کر دیں کیونکہ اللہ کے سوا کوئی آپ کو کچھ نہیں دے سکتا۔ اگر سب کچھ الٹ ہو رہا ہے زندگی میں تو اللہ کی مدد کے لیے تیار ہو جاؤ کیونکہ جہاں حالات برداشت سے باہر ہو جائیں وہاں اللہ کی رحمت شروع ہوتی ہے۔ اچھے لوگوں کا امتحان اللہ بہت لیتا ہے پر ساتھ کبھی نہیں چھوڑتا، اور برے لوگوں کو اللہ سب کچھ دیتا ہے پر ساتھ نہیں دیتا۔ جسم کو مت سنوارو بلکہ روح کو سنوارو کیونکہ جسم کو مٹی میں مل جانا ہے اور روح کو خدا کے پاس جانا ہے۔ تمہارے درد سے تمہارا رب واقف ہے، وہ چاہتا ہے تم صبر کرو تاکہ اور مضبوط ہو جاؤ۔ 3 لوگ ہمیشہ پریشان رہتے ہیں، مددگار، وفادار اور دل کے صاف۔ تمہارا ایک رب ہے پھر بھی تم اسے یاد نہیں کرتے، لیکن اس کے کتنے بندے ہیں پھر بھی وہ تمہیں نہیں بھولتا۔ اپنا سر اونچا رکھو کہ تم کسی سے نہیں ڈرتے، لیکن اپنی نگاہیں نیچی رکھو، پتہ چلے کہ تم ایک باعزت گھرانے سے تعلق رکھتے ہو۔ خدا سے جب بھی دعا مانگو تو مقدر مانگو، عقل نہیں، کیونکہ میں نے بہت سے عقل والوں کو مقدر والوں کے در پہ دیکھا ہے۔ مجھے مایوس ہونے والے شخص پر تعجب ہوتا ہے جب اس کے پاس استغفار کی قوت موجود ہو۔ میں جنت کے شوق میں عبادت نہیں کرتا، یہ تجارت ہے، اور نہ ہی جہنم کا خوف کرتا ہوں کہ یہ غلامی ہے۔ میں صرف اور صرف اس لیے عبادت کرتا ہوں کہ میرا رب عبادت کے لائق ہے۔ کسی انسان کی محبت پانا چاہتے ہو تو اس کو بتا دو کیونکہ زندگی کے موقع کم اور دھوکہ زیادہ دیتی ہے۔ بچپن سے سکھایا جاتا ہے اللہ سے ڈرو، لیکن یہ غلط ہے۔ اللہ سے اتنی محبت کرو کہ اس کی ناراضگی سے ڈرو۔ محنت کا پھل اور مسئلے کا حل رب دے گا، یہ مت سوچو کب دے گا، لیکن جب دے گا بے حساب دے گا۔ نماز پڑھا کرو، کوئی ملے نہ ملے اللہ مل جاتا ہے، اور جب اللہ مل جاتا ہے تو سب مل جاتا ہے۔ بچے کو جب کوئی تکلیف یا بیماری آتی ہے تو اللہ اس بچے کی بیماری کے بدلے بچے کی ماں کے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ نماز میں کسی کے لیے دعا کرنا اور اس کو پتہ بھی نہ ہو، بس یہی سچی محبت ہے۔
جب تم بغیر کسی وجہ سے خوشی محسوس کرو تو یقین کر لو کہ کوئی نہ کوئی کہیں نہ کہیں آپ کے لیے دعا کر رہا ہے۔ فجر کے وقت اگر خود آنکھ کھلے تو سمجھ جاؤ کہ اللہ تم سے راضی ہے۔ زندگی میں ہر موڑ پہ صلح کرنا سیکھیں، کیونکہ جھکتا وہی ہے جس میں جان ہوتی ہے، اکڑنا تو مردے کی پہچان ہوتی ہے۔ اپنے دوست کو نصیحت کرو، جان پہچان والوں کی مدد کرو اور عام لوگوں کے ساتھ اخلاق سے پیش آؤ۔ زندگی اس طرح بسر کرو کہ دیکھنے والے تمہارے درد کے بجائے تمہارے صبر پر رشک کریں۔ آنسو کا ہر قطرہ دنیا کی ہر چیز سے زیادہ مہنگا ہے، لیکن کوئی اس کی قیمت اس وقت تک نہیں جان سکتا جب تک وہ اس کی آنکھ سے نہ نکلے۔ بہترین انسان اپنے عمل سے پہچانا جاتا ہے، ورنہ اچھی باتیں تو برے لوگ بھی کرتے ہیں۔ وہ اللہ تم سے اتنی محبت کرتا ہے کہ دن میں 5 دفعہ تمہیں اپنی طرف بلاتا ہے۔ ہمیشہ دعا مانگتے رہا کرو، کیونکہ دعا کبھی رد نہیں ہوتی، یا تو قبول ہوتی ہے یا آخرت کے لیے ذخیرہ ہو جاتی ہے، یا مصیبت کو ٹال دیتی ہے۔ بے شک عقل مند آدمی وہ شخص ہے جو اپنی نفسانی خواہشوں کو روکتا ہے اور غصہ کے وقت اپنے جوش کو مٹاتا ہے اور اس کا قلع کما کرتا ہے۔ جب کوئی دوست تمہیں اپنا راز بتائے تو سمجھ لینا کہ وہ اپنی عزت تمہیں امانت دیتا ہے، اس میں کبھی بھی خیانت مت کرنا۔ جب خواہشات اللہ کی رضا کے لیے چھوڑ دی جائیں تب دعائیں فوراً قبول ہوتی ہیں۔ 3 کام اللہ کو بہت پسند ہے: ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑنا، نہ چاہتے ہوئے بھی کسی کو معاف کرنا، اور کسی کے گناہ پر پردہ ڈالنا۔ جو لوگ برداشت کرتے ہیں ان کے ساتھ اٹھا بیٹھا کرو، اسی طرح تمہاری قوت برداشت بڑھے گی۔ بہترین ہم سفر کی سب سے بڑی خاصیت یہ ہے کہ وہ آپ سے اختلاف اور ناراضگی کے باوجود بھی آپ کا خیال رکھنا اور فکر کرنا نہیں چھوڑتا۔ لوگوں کو اس طرح معاف کرو جیسے تم خدا سے امید رکھتے ہو کہ وہ تمہیں معاف کرے گا۔ جن لوگوں کی زبانیں درود شریف کے ذکر سے تر رہتی ہیں وہ ہنستے ہوئے جنت میں داخل ہوں گے۔ جب کسی کی سچی محبت معلوم کرنی ہو تو اس کے غصہ میں اپنے لیے الفاظ اور جذبات دیکھو۔ 3 چیزیں انسان کو اللہ سے دور کرتی ہیں: اپنے اعمال کو زیادہ سمجھنا، اپنے گناہوں کو بھول جانا، اپنے آپ کو سب سے بہتر سمجھنا۔ یہ دنیا ہمیشہ اس کی ہی ہوئی جو بے وفا ہے، وفادار انسان کے لیے تو آخرت ہے۔ اذان غور سے سنا کرو، کیونکہ یہ دل اور بے سکونی کا علاج ہے۔ سر پر دوپٹہ رکھنے سے عورت اللہ پاک کے سائے میں رہتی ہے۔ قیامت کی نشانی میں ایک نشانی یہ بھی ہے کہ جھوٹے لوگوں کی عزت ہوگی اور سچے لوگ ذلیل ہو رہے ہوں گے۔ جب تمہاری جان کو خطرہ ہو تو صدقہ دے کر جان بچاؤ، اور جب تمہارے دین کو خطرہ ہو تو جان دے کر دین بچاؤ۔ کسی سے اتنی نفرت نہ کرو کہ کبھی ملنا پڑے تو مل نہ سکو، اور کسی سے اتنی محبت نہ کرو کہ اگر کبھی تنہا جینا پڑے تو جی نہ سکو۔ لوگوں سے یاد کرنے کا شکوہ مت کر، کیونکہ جو انسان اپنے رب کو بھول سکتا ہے وہ سب کو بھول سکتا ہے۔ ہر آنے والے نے ایسے پلٹ جانا ہے جیسے وہ کبھی تھا ہی نہیں۔ تقدیر سے لڑنا چھوڑ کر تقدیر بنانے والے سے دوستی کر لو، بنا مانگے ہی سب کچھ ملے گا۔ جو دعا قبولیت میں وقت لیتی ہے پھر وہ قبول ہو جانے پر وقت ہی بدل دیتی ہے۔ دعاؤں میں اگر دل لگنے لگے تو جان لو کہ اللہ مقدر بدلنے کی ٹھانے ہوئے ہے۔